حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم اور بربریت کے واقعات سے تو ہم سبھی اچھی طرح واقف ہیں، لہٰذا اس ویڈیو میں ہم اہل بیت کی نہیں بلکہ اہل بیت پر ظلم ڈھانے والوں اور ان ظالموں پر پڑنے والے اللہ کی طرف سے عذاب کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کی شہادت کے بدلے 70,000 افراد مارے تھے اور آپ کے نواسے کے عوض ان سے دگنے یعنی ڈبل ماروں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت میں ملوث ہر شخص بہت ہی بری موت مرا، کوئی اندھا ہو گیا اور کسی کا منہ کالا ہو گیا۔ ان تمام بدبختوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں سب سے نمایاں کردار مختار تقفی کا ہے۔ انہوں نے بنی امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور چن چن کر حضرت امام حسین کے ہزاروں قاتلوں کو جہنم واصل کیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت مختار التقفی عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں تھے۔ جی ہاں، وہی ابن زیاد جو کہ شہادت حسین کے وقت کوفہ کا گورنر تھا۔ یہی شخص اس سانحے کا دوسرا بڑا مجرم تھا کہ جس کے حکم پر کربلا میں اہل بیت پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، اور یہی وہ بدبخت تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تھی۔ مختار التقفی نے ابن زیاد سے رہائی کے بعد اپنی قوتوں کو بحال کر کے ایک لشکر اس سے مقابلے کے لیے روانہ کیا، جس کے سپہ سالار ابراہیم بن اشتر تھے۔ ابراہیم بن اشتر جو کہ ایک ماہر جنگجو تھے، انہوں نے ابن زیاد کو بدترین شکست دی، اور سانحہ کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد یعنی 10 محرم ہی کے دن یہ بدترین انسان ابن زیاد کو قتل کر دیا۔ ابن اشتر نے اس کا سر کاٹ کر کوفہ میں مختار التقفی کے پاس بھجوا دیا۔ سنن ترمذی کی حدیث کے مطابق جب ابن زیاد کا یہ ناپاک سر زمین پر اس کے ساتھیوں کے سروں کے ساتھ پڑا ہوا تھا، تب شور مچا کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اتنے میں ایک سانپ نمودار ہوا جو کہ سب کٹے ہوئے سروں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس آیا اور اس کے نتنوں سے ہوتا ہوا اس کے سر کے اندر گھس گیا، پھر منہ سے باہر نکلا۔ اس کے بعد اس سانپ نے 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا۔ تو دوستو، یہ اس غلیظ شخص کا انجام تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کی بے ادبی کی تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں شمر ذی الجوشن کی۔ یہ وہ ناپاک وجود تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے جیسا گناہ سر انجام دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس بدبخت نے آپ کے جسم مبارک کی توہین کی، اور امام زین العابدین جو کہ بیماری کے سبب بستر پر لیٹے ہوئے تھے انہیں بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے ان کو روک دیا۔ شمر نے بھی مختار التقفی کے خلاف ہونے والی ایک جنگ میں شرکت کی جس میں اس کو شکست کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا۔ راستے میں مختار التقفی کے کچھ ساتھیوں نے اس کو روک لیا، اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے، لیکن شمر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مختار التقفی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس کے ایک ساتھی نے زیتون کے تیل سے بری ہوئی ایک دیگ آگ پر رکھوائی۔ جب وہ تیل کھولنے لگا تو اس میں اس ملعون کو ڈال دیا گیا۔ جب وہ نیم مردہ ہو گیا تو اسے نکال کر اس کو زبردستی تارکول یعنی کتران پلایا گیا، اور پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ کچھ روایات کے مطابق اس کا جسم کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اگلا ناپاک کردار ہربلا کا ہے۔ عزیز دوستو، یہ یزید کے تیر اندازوں کے لشکر میں سے تھا۔ یہ ذلیل انسان وہی ہرملا ہے کہ جس نے حضرت امام حسین کی گود میں آپ کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو نشانہ بنایا تھا۔ مختار تقفی کو اس کی بہت تلاش جستجو تھی۔ ایک دن آپ کہیں جا رہے تھے کہ اطلاع ملی کہ ہرملا گرفتار ہو گیا ہے۔ مختار التقفی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ جب ہرملا سامنے آیا تو آپ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، پھر اس پر تیر برسائے جائیں، اس کے بعد اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ مختار التقفی کے حکم کی تعمیل کی گئی، اور اس طرح یہ ملعون بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں اس سانحے کے سب سے ملعون کردار یزید کی۔ یزید جس نے اقتدار ہی کی خاطر کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائی، مسجد نبوی میں قتل عام کیا اور خانہ کعبہ پر سنگ باری جیسے گناہ کا مرتکب ہوا، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس اور 6 ماہ حکومت کر کے شام کے شہر خمس میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومین یعنی یورپین لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی، مگر اس کے دنیاوی رتبے اور جاہ و جلال کے سبب اسے انکار نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں بلایا۔ جب یزید اس لڑکی کی محبت میں پوری طرح مدہوش ہو چکا
चुका था। तो इस दोशीज़ा ने ये कहते हुए कि जो बगैरत अपने नबी के नवासे का गद्दार हो वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है, खंजर से बेतर पे वार करके इसको चीर फाड़ कर वहीं फेंक दिया। चंद दिन इसकी लाश चील कौवों की दावत में रही। बिलाखिर इसको ढूंढते हुए इसके चेले चपाटे वहां पहुंचे और गड़ा खोद कर इसकी लाश को वहीं दफना आए। इसकी मौत से मुतल्लिक एक और रिवायत मशहूर है कि यजीद पेट की एक बहुत ही मोहलिक तरीन बीमारी में मुब्तला होकर एक नहायत ही अजियतनाक मौत मरा। तो अजीज दोस्तों, ये है दुनिया की हकीकत कि जिस तख्तो ताज के लिए अपना ईमान और अपनी आखिरत दाव पर लगा दी गई वो कितने दिन का मेहमान था। दुनियावी फौज, दौलत और ताकत किसी काम ना आए। हजरत इमाम हुसैन के कातलों की जिंदगी भी मुख्तार अल तकफी से छुपते छुपाते ही गुजरी और आखिरत में भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तो अजीज दोस्तों, आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अजीज दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।